سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کی خاص طور پہ خواتین کو میں یہ کہوں گا، آپ کو اپنے ان لاز کے ساتھ معاملے، اپنے تعلقات کا بڑا خیال رکھنا ہوگا، اور کوئی ناچاقی یا چپکلش سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ چیز ایگریویٹ ہو جائے گی۔ اگر کوئی گھر میں آپ تقریب رکھنا چاہ رہے ہیں ماں سوائے مذہبی اور روحانی تقاریب کے، تو اس کو فی الحال آپ پوسپون کر دیں، تھوڑا آگے کر دیں۔ اور اگر آپ کوئی پرانی کرونک بیماری کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے معالج کو ڈھونڈنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھا معالج مل جائے گا۔ نئے تعلقات کچھ قائم ہوں گے، کچھ تھوڑا سا غصے میں اضافہ ہوگا، زبان کبھی کبھی بے قابو ہوگی آپ کی، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور ہو سکتا ہے ریلیٹیو یا دوستوں کی طرف سے آپ کو کوئی اچھی نیوز ملے۔ اس کے علاوہ آپ کو، اگر آپ نے ان دا لانگ رن کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی کام شروع کیا ہوا ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے امکان بنیں گے۔ کوئی اچانک آپ کو فنڈ اویلیبل ہو جائے گا، لیکن آپ کو کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں چیک کر لیجئے گا، زبانی کاموں پہ بھروسہ نہ کیجیے گا۔ آپ کا تھوڑا سا فرائیڈے سیٹرڈے ذرا سا مینٹلی آپ ڈپریس یا ڈپریشن میں آ سکتے ہیں، مگر چیزیں آگے چل کے بہتر ہو جائیں گی۔ اپنے والدین کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ فائنینشلی چیزیں آپ کی کافی حد تک جو ہیں وہ بہتر رہیں گی۔ میں لکھ اس لیے لیتا ہوں تاکہ سب کو برابر ٹائم ملے، ورنہ میں بغیر لکھے بولوں گا تو کسی کا ٹائم کم، کسی کو زیادہ چلا جائے گا، وہ احساس نہیں ہوتا، اس لیے میں لکھ لیتا ہوں۔ اور اپنے لانگ ٹرم منصوبوں پر عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، کوئی آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں کوئی اسائنمنٹ، کوئی آپ کو جو ہے ذمہ داری دی جا سکتی ہے جو کہ آپ نبھا بھی لیں گے، اور آپ کو اپریسیشن ملے گا۔ کوئی آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتے کا امکان بنے گا۔ اس بات کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو اگر کوئی فنڈ کے لیے مشکلات ہو رہی تھی تو شاید وہ آپ کو مل جائے، مگر آپ نے قرض لے کے یا قرض لیتے ہوئے سوچنا بہت ہے کہ اس کو پے آف کس طرح کرنا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں ذرا سوچ سمجھ کے آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے، کیونکہ یہ اس وقت ٹائم ایسا ہے کہ لمحے لمحے میں انپریڈکٹیبل، کبھی بھی کچھ، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایسی چیز بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیرون ملک سفر یا ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کے اپنے جو افسران بالا ہیں ان سے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے موڈ میں سوئنگز آئیں گے، مگر پازیٹیو ایلیمنٹ زیادہ رہے گا۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، سماجی تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ کسی آپ کو کوئی ایسی تقریب جس کا تعلق آپ کے نجی معاملات سے ہو یا گھریلو معاملات سے ہو، اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور آپ کے کسی انفلوئنشل یا کسی با اثر شخصیت یا دوست کی مدد سے آپ کا کوئی رکا ہوا کام ہو سکتا ہے۔ فائنینشیل چیزوں میں کچھ نہ کچھ ضرور بہتری ہونے کا امکان بنے گا، اور کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کو بیچ فروخت کرنے کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے برج جوزہ جیمنائی کی جانب۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، مگر اگر آپ نے اپنا فوکس صحیح رکھا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اپنے موڈ کو پرماننٹ موڈ رکھیے گا، مستقل مزاجی سے کام لیجیے گا تو آپ کے کام ہونے کے امکان بنیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کمٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کمٹمنٹ نبھانا مشکل ہو جائے۔ تھوڑا سا گھریلو ماحول کا بھی خیال رکھیے گا، وہ ٹینس نہ ہو۔ اسٹمک، معدہ، غذا کی نالی، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ کوئی آپ کو اچانک حیران کن کوئی نیوز، کوئی خبر، کوئی بات پتہ چل سکتی ہے، یعنی جو تھوڑی سی آپ کے لیے سرپرائز یا شاکنگ ہو۔
اور لگتا یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کوئی ایکسٹرا انکم کے بنانے کے یا بننے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اپنے اخراجات پہ ویل کنٹرول رکھیے گا، اور اگر آپ بیرون ملک کوئی رہائش میں تبدیلی چاہ رہے ہیں یا بسنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی صحیح ہے، مگر اپنے وسائل کے اوپر نظر ڈال کے پھر کوئی قدم اٹھائیے گا۔ ہاں، یہ بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کی بیرون ملک ٹریولنگ ہو سکتی ہے یا غیر ملکی سفر پیش آ سکتا ہے، اور اگر کوئی فیملی کے درمیان میں آپ کے کوئی انٹرفیئر کرے یا مداخلت اندازی کرے تو اس کو بالکل شٹ اپ کال دے دیجیے گا۔ سفر کے امکانات ہیں، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی، اور ہو سکتا ہے وہ جاب کے حوالے سے ہو یا کوئی کام کے حوالے سے آپ کو ٹریول کرنا پڑے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کو اپنے ان لاز، اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ جو ملازمت پیشہ کینسیرین لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اپنی جو پروفیشنل پالیٹکس ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ خواہ کوئی آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر معدے میں کوئی پرابلم ہو، خاص طور پر نظام ہضم میں، تو آپ نے اس کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی غیر یا کسی کو بغیر دیکھ بھال کے یا جانچے بغیر اس پہ فائنینشیل ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کو ڈچ کر سکتا ہے۔ جو آپ مالی مدد یا مالی معاونت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مل جائے۔ کچھ مذہبی محافل یا مذہبی روحانی تقریبات میں حصہ لینے کا وقت یا موقع ملے گا آپ کو۔ اگر آپ کوئی سفر کا ارادہ کر رہے ہیں تو وقتی طور پر اس میں تھوڑا سا التوا آ سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کو جمعے والے دن، جمعرات والے دن، سیٹرڈے، بلکہ یہ 2-2.5 دن آپ یہ سمجھیں کوئی آپ کا اچانک رکا ہوا کام یا اس کام کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت سننے کو ملے۔ اپنے ٹیکسیشن کے معاملات اور جن کا تعلق آپ کے محصولات سے ان کا خیال رکھیے گا، اور کچھ آپ کو سیر و سیاحت کے مواقع بھی میسر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کوئی اسپیکولیشن والے کام میں ہاتھ مت ڈالیے، ورنہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو لاس ہو جائے۔ اپنے جو رائیولز ہیں یا اپنے مخالفین ہیں ان کے اوپر خاص نظر رکھیے گا، وہ آپ کے لیے کچھ پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فضول سوچیں، فضول کام یا ویسٹ آف ٹائم والے کاموں سے اجتناب برتیے گا۔ تھوڑا سا آپ کو انسومینیا یا کم نیند آنے کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے ارد گرد میں کوئی ماحول یا کسی کے ساتھ تلخیاں ہو گئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہونے کے بھی امکان بنیں گے۔ اور فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا۔ اچانک کوئی اخراجات درپیش آ سکتے ہیں جن کا تعلق طبی معاملات سے ہو یا گھریلو اشیاء کی خرابی سے ہو۔ آپ کی اگر کوئی سوشل میڈیا یا آپ کی انٹرنیٹ کے حوالے سے کوئی دوستیاں ہیں تو ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بحث و مباحثے سے آپ نے قطعی پرہیز کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فائل، کوئی چیز اگر آپ کو نہ مل رہی ہو بہت عرصے سے تو اچانک وہ دستیاب ہو جائے۔ اور اگر آپ غیر ملکی سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس پہ آپ سنجیدگی سے غور کیجئے، انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر جا سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیو اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور خاص طور پر ایک خیال رکھیے گا، آپ نے اپنے چیسٹ اور تھروٹ کا خیال رکھنا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کا متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا اپنے گھریلو ٹینشنوں کو کم کیجئے، لوگوں کے ساتھ انا پرستی مت کیجئے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔
اور کوشش کیجئے کہ کسی کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا نہ ہوں۔ کچھ لگتا یہ ہے کہ اگر آپ اوورسیز جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا بیرون ملک کوئی ویزے کے خواہش مند ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ کچھ اچانک مہمان آپ کے گھر میں ان کی آمد متوقع ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی نیند کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کاروباری جو بزنس مین ہیں ورگو، ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کوئی ایسے کام میں ہاتھ مت ڈالیے گا جس کے آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کو ریپڈ جو ہے اپنا اس کا کوئی فائدہ مل جائے گا، وہ توقع کے برخلاف جا سکتا ہے۔ جمعرات، جمعہ کا دن، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے وقت، کوئی چیز خریدتے وقت، کوئی چیز کی ڈیل کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ آپ کو کچھ نئے نئے تعلقات بنانے کے مواقع ملیں گے۔ فائنینشلی آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اسٹیٹس کو کی جو کیفیت چل رہی ہے اسی کو نبھائیے گا فی الحال۔ اس ہفتے میں کوئی زیادہ اگر آپ نے ایڈونچر یا کوئی فائنینشیل رسک لیا تو وہ آپ کو الٹا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پیٹ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ کچھ آپ کی جو خواتین ہیں ورگو، ان کو میں یہ کہوں گا آپ چاہیں تو اپنے ان لاز کے ساتھ، اپنے جو آپ کے میکے والے ہیں اگر ان سے بھی آپ کے تعلقات خراب ہیں تو ان کو بہتر بنانے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، وہ گھریلو اشیاء کی خریداری سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کوئی ایسی چیز سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہو۔ یہ بھی امکان ہے اس بات کا قوی کہ آپ کے کچھ زندگی میں لوگ ایسے مل جائیں جو آگے چل کے بہت عرصے تک آپ کے ساتھ نبھا کریں اور آپ کے ساتھ دوستی نبھائیں۔ 7واں برج ہمارا برج میزان لیبرا، آپ کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ویک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو کچھ ہرڈلز آئیں گی زندگی میں، لیکن گھبرائیے گا نہیں۔ وقتی طور پہ رکاوٹ آئے گی، پھر آگے چل کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کی مدد یا کسی کی معاونت چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ کوئی زمین، پراپرٹی، جائیداد سے متعلق، چاہے آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی نفع بخش ڈیل ہو جائے جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ اور اگر آپ رومانٹک معاملات کی بات کریں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا خود انیشیٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ انیشیٹ کریں گے تو رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے۔ اس کے علاوہ لگتا یہ ہے کسی دوست، کسی عزیز کی عیادت کے لیے آپ کو جانا پڑے۔ صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ڈرمیٹولوجیکل پرابلم یعنی اسکن سے ریلیٹڈ، اور آپ نے اپنی والدہ یا بڑی بہن کی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ لیبرنس کے وہ لوگ جو کہ شوبز، سوشل میڈیا یا ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے سوشل میڈیا کی کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے کوئی اسکینڈل یا کوئی خواہ کی بدنامی پلے پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کے لیے مواقع کچھ اچھے بن سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کی ترقی کی راہیں ہموار کریں۔ آپ کو اپنے ویسے تو بنیادی طور پہ آپ بڑے صلح جو لوگ ہوتے ہیں بیلنس کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا مزید فلیکسیبل ہونا پڑے گا، لچک لانی پڑے گی۔ اور اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے ملازمین پہ چھوڑ دیا یا آپ دوسرے پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کوئی دھوکہ مل سکتا ہے یا کوئی آپ کو پرابلم آ سکتی ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اس میں اپنے آپ کو خود انوالو کریں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا اگر آپ بیرون ملک سفر یا بیرون ملک سکونت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی کوششوں کو بڑھا دیں، آپ کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے، کیونکہ آپ میں ایک تو ایگریشن ہے، اوپر سے آپ کا لارڈ بھی ایسا پڑا ہوا ہے، یوزلی میں منع کرتا ہوں کہ جلد بازی مت کیجیے، تحمل سے کام لیجیے، لیکن اگر کوئی کام جو آپ کا بہت عرصے سے رکا ہوا تھا تو اس میں اپنی ایفرٹس کو بڑھا دیجیے اور جتنا ریپڈ کام کریں گے
اتنا رزلٹ آپ کے حق میں بہتر آئے گا۔ بالکل الٹ بات کر رہا ہوں، یوزلی جو میں نہیں کرتا۔ تھوڑا سا جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکارپین، ان کو اپنے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے آپ کو ذرا سا اپنی ٹانگوں کا اور اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے بیرون ملک سے اگر آپ کچھ مدد کے طالب ہیں کسی دوست کسی رشتہ دار سے، تو ہو سکتا ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پرانے دوست یا پرانے عزیز سے جس سے بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اس سے اچانک آپ کی ملاقات ہو جائے۔ کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پڑوسی وہ جو آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہو جائے، یا کسی وجہ سے بچوں کے حوالے سے کوئی چک چک ہو جائے، اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ جس سے آپ کے کوئی چیز رکی ہوئی تھی یا کچھ رقم پھنسی ہوئی تھی یا کوئی کام پھنسا ہوا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا رب پنجتن پاک کے صدقے آپ کا پورا کرا دے۔ اور جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ آپ کی کافی حد تک بہتر چلتی رہیں گی، مگر گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے۔ اس میں کوئی رسک نہ لیجیے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ہر چیز کو جو بھی کرے تو اس میں آپ نے یہ نیت رکھنی کہ میں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ چیز پائے تکمیل تک پہنچے گی۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا تھوڑی سی اسٹرگل بڑھانی پڑے گی آپ کو اپنی زندگی میں، مگر آپ نے اپنی ہمت کو نہیں ٹوٹنے دینا ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اور جتنی کوششیں بڑھائیں گے اتنے رزلٹ بہتر آئیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے شادی بیاہ کے کچھ معاملات چل رہے ہیں تو اس میں وقتی طور پر رکاوٹ آئے، یا ہو سکتا ہے کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو، مگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پارٹنرشپ کے اندر کسی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ خواہش بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا پیٹ، گال بلیڈر یا آپ کہہ لیں کڈنی سے ریلیٹڈ مریض جو ہیں جو سیجیٹیریس ہیں ان کو یہ بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان امراض کا اگر وہ شکار ہیں پہلے سے تو خاص احتیاط کریں، اور ویسے بھی سیجیٹیریس کو منیمم یہ ہوتا ہے پھر پیٹ کا پرابلم ہو جائے۔ اور اگر کسی کے گھر میں آپ کے ساتھ میاں بیوی یا ماں بہن بھائی کے درمیان کوئی پرابلم چل رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو خوش اسلوبی سے اور صلح جوئی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کریں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ٹریولنگ اچانک کرنی پڑے، مثلا جو آپ کی پلاننگ میں نہ ہو لیکن اچانک آپ کے پلاننگ میں آ جائے کہ آپ کو سفر کرنا پڑے۔ اور لگتا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا کچھ وقت گزرے گا جو کہ آپ کے لیے میموریبل ہوگا، یعنی یادگار ہوگا، اور آپ کو اس سے ایک روحانی خوشی میسر آئے گی۔ سیجیٹیریس والوں کو دوسرا ایک اور خیال رکھنا ہے، وہ خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے ذرا پانی کو اوائڈ کرنا ہے۔ پانی پینا یا پانی سے نہانا مراد نہیں ہوتی، پانی اوائڈ کرنا ہے سوئمنگ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ سمندر ہو، دریا ہو، جھیل ہو، آبشار ہو یا سوئمنگ پول ہو، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے جو ہے معاملات تو بہتر ہوں گے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، مگر آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جلد بازی نہ کیجیے گا، اور کوئی بھی انویسٹمنٹ اگر کر رہے ہیں یا کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دیکھ بھال کے اور اس کو ڈاکومنٹڈ کرنے کی کوشش کریے گا۔ اور فی الحال لٹیگیشن یا عدالتوں میں یا مقدمے بازی سے پرہیز کیجیے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کا جو اپنا اون پلانٹ ہے وہ ریٹروگریڈ چل رہا ہے، تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے مستقبل کے حوالے سے۔ فائنینشلی چیزیں آپ کی تھوڑی سی بہتر رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں کوئی بڑا بن کے معاملے کو حل کرانے کی استطاعت بھی ہوگی اور موقع بھی ملے گا۔ اور اگر ہاں آپ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی یا اولاد ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی شریک حیات کے حوالے سے کوئی خوشخبری ملے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی جو بچوں کی
یہ میں کیپریکون لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا پڑے گا، اور وقتی طور پر تھوڑا سا اس میں مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن بالآخر وہ درست سمت میں آ جائے گا۔ آپ نے فی الحال کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا، ڈرائیونگ میں کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا۔ ایڈونچر سے مراد ہوتا ہے اسپیڈ ٹیسٹ کرنا، اوور اسپیڈ کرنا، اوور ٹیک کرنا۔ ایک اسموتھ وے میں ایک قانونی نقطۂ نگاہ کے تحت اپنی گاڑی کو چلائیے گا، ورنہ بعض دفعہ ایسا تقدیر کا پھیر چل رہا ہوتا ہے کہ اگر خود نہیں ہوا تو کسی دوسرے نے آپ کی گاڑی پہ ڈینٹ مار دیا، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز، اپنی قیمتی اشیاء کے حوالے سے تھوڑے سے محتاط رہیے گا، اللہ نہ کرے کوئی گم شدہ یا چوری ہونے کا وقتی طور پر امکان پیدا ہوگا۔ باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل۔ دل والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ تھوڑی سی آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی آئیں گی، اور ان ذمہ داریوں کا تعلق پروفیشنل لائف سے بھی ہوگا، مگر گھر کے حوالے سے بھی ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کو مذہبی معاملات میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم آپ کا کٹے گا، اور کوئی آپ کے جو ہے گھر میں آپ کے کوئی بھائی بہن، والدہ والد صاحب کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز اس ہفتے ملے، یا اس کے حوالے سے کوئی خوشی حاصل ہو۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر اپنے سر کے درد کا، یا آپ مائیگرین کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا، آدھے سر کا درد جسے کہتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی چوٹ آپ کو لگ سکتی ہے، یا کوئی بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو، اور اگر کوئی ایکسٹرا انکم کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ آئے تو اس وقت مت کیجیے گا، کیونکہ لالچ میں آ کر یا دھوکے میں آ کر آپ اپنی اصل چیز سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لالچ گریڈ بالکل نہ آنے دیجیے گا۔ پلاننگ ضرور کریں، مگر اس پہ اس ہفتے اول تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو مواقع کم میسر آئیں، کیونکہ مذہبی رجحان اور مذہبی محافل اور تقاریب میں آپ کی پارٹیسپیشن زیادہ نظر آتی ہے۔ کوئی الجھا ہوا کام، کوئی پرانا کام، یا کوئی جائیداد کا اگر جدی پشتینی کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کے سارٹ آؤٹ ہونے کا موقع ہے، اور جس کام کو آپ لمبی منصوبہ بندی کے تحت کریں گے اس میں کامیابی ملنے کے امکان ہیں۔ فائنینشیل چیزیں آپ کی صحیح ہیں، جیسی چل رہی ہیں، خرچ اور آمدنی تقریباً مساوی چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بس اس ہفتے میں ذرا سا کوئی چوٹ بلیڈنگ اس کا امکان ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اسپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے، اور بولنا تو نہیں چاہیے لیکن چلیں پھر بھی بول دیتا ہوں، اگر آپ کو اپنے کسی دشمن یا اپنے کسی حریف کو کوئی تھوڑا سا مات دینی ہے تو اس کے لیے بھی یہ آئیڈیل ٹائم چل رہا ہے کہ دشمن کو یا کسی حریف کو آپ ڈینٹ مار سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا، پائسس جو ینگسٹر ہے ان کو اپنے ریلیشن کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کوئی اسکینڈل کوئی یا ایسی بے عزتی نہ ہو آپ کو۔ اگر آپ سانس کے مریض ہیں تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ لگتا یہ ہے کہ آپ کو اپنی گھریلو بھی اور پروفیشنلی بھی پالیٹکس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، ورنہ خواہ آپ وہ کہتے ہیں نا بدنام ہو جائیں گے۔ جو بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا، وہ بھی ہے اپنی جگہ۔ بچوں کی ایجوکیشن پہ بہت توجہ کا ٹائم ہے یہ آپ کے لیے، اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ایک تو سر کا درد یا ہڈی یا جوڑوں کا اگر کوئی درد کا پرانا مرض ہے تو وہ دوبارہ اود کر آ سکتا ہے یا ایگریویٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ روحانی سکون یا مذہب اور روحانیت میں اگر آپ دلچسپی لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، اور قرض خواہوں کے حوالے سے تھوڑے سے تنگ ہو سکتے ہیں، یا آپ نے اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو کہ شاید آپ کو وقت پہ وہ قرض واپس نہ ہو۔ اور
जो बिजनेसमैन हैं स्पाइसेस लोग, और ख़ास तौर पर अगर वो फिशरी के बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए कोई अच्छा मौका मिल सकता है अपने कारोबार के हवाले से, कोई मुनाफा बख्श काम होने का, या पानी से रिलेटेड कोई काम करते हैं उनके लिए बेहतरी हो सकती है, या कोई ज़मीन जायदाद का पुराना मसला अटका हुआ है तो वो बेहतर हो सकता है। तो ख़वातीन